جب امام حسین کوفے کی طرف اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں، جاؤ میں پہنچنے سے پہلے کوفے والوں کے خطوط آ چکے ہیں، جاؤ وہاں جا کے میرے لیے بیعت لو۔ بظاہر وہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، در حقیقت یہ امام حسین کی بیعت تھی۔ لیکن حالات کچھ یوں بدلے، کہاں وہ ہزاروں کی تعداد میں، کہاں وہ رات کا وقت تنہا مسلم کبھی اس گلی میں جاتا ہے کبھی اس گلی میں، پیاسا بھی ہے۔ ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک مومنہ دروازے کے باہر کھڑی تھی، جا کے اتنا کہا، اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ وہ گھر میں گئی، وہ پانی لے کے آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا۔ وہ پھر برتن رکھ کے جب واپس آئی تو دیکھا مسلم وہیں پہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ پوچھتی ہے، پانی تو آپ نے پی لیا، پھر گئے کیوں نہیں؟ مسلم خاموش رہے۔ پھر پوچھتی ہے، پانی تو پی لیا، آپ گئے کیوں نہیں؟ اگلا سوال بڑا عجیب تھا، کیا اس شہر میں تیرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے؟ گھٹ گھٹ کے آنسو نہ بہایا کرو، آؤ پرسہ دے لو، تیرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، تیرا اپنا گھر نہیں ہے۔ امام حسین کے سفیر نے کہا بندی خدا میرا نہ گھر ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے۔ وہ پھر پوچھتی ہے، اتنا بتا تو ہے کون؟ کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ کہتی، آپ مسلم بن عقیل ہو؟ کہا، ہاں میں امام حسین کا سفیر ہوں، کوفیوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دروازہ کھول دیتی ہے، کہتی ہے، بسم اللہ میرے گھر میں آؤ، میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ سفیر حسین گئے۔ یقین جانو جب بندہ جاتا ہے نا کوفے میں، اور پھر وہاں مختلف ہیں زیارات، ان میں ایک ہے مسلم بن عقیل کا روضہ، اور اس کے گنبد پہ ایک سرخ پرچم ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے سلام بر سفیر حسین، اور پھر وہاں سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ مسلم بن عقیل گھر میں آئے، حجرے کے اندر ہیں، کہا مجھے مصلی عبادت بھی دے دو، پانی بھی دے دو۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کھانا رکھا گیا لیکن آپ نے تناول نہ فرمایا۔ اس کا بیٹا ہے، اسے جب خبر ملتی ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں جا کے اطلاع دیتا ہے۔ جب صبح ہوئی نا، ایک بڑا لشکر روانہ کیا گیا اس گھر کی طرف، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں تھیں۔ یہ جملہ سننا، کیا تربیت تھی ہاشمی جوانوں کی، کیا تربیت ہے سفیر حسین کی۔ جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، مسلم بن عقیل نے مصلی چھوڑا، تلوار کو نکالا۔ وہ مومنہ عورت سامنے آ کے کہتی ہے، باہر نہ نکلو، وہ حملہ کر دیں گے۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں، نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کو جلا دیا جائے، تیرے گھر میں وہ داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا، اے لوگو اس زمانے میں تم نے سفیر حسین کا کردار بھی دیکھا، اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے یہ لوگ اس مومنہ کے گھر میں آ جائیں، گھر کو آگ لگا دیں۔ رب جانے شام غریبہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے خیال نہ رکھا یہ بینات پیغمبر کے خیمے، خیال نہ رکھا یہ نبی زادیوں کے خیمے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے پرسہ دے لیجئے۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، جب مولا علی نے جنگ خیبر کو فتح کیا نا، اس کے بعد میرے مولا نے خیبر کے دروازے میں ہاتھ ڈالا، اسے اکھیڑا، خندق پہ رکھا، سپاہی آ گئے۔ اب سب دوڑ رہے تھے،
قلعے میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ علی مولا اس انداز میں کھڑے تھے، کسی نے کہا یا علی آپ ہی کی تلوار کی وجہ سے مال غنیمت جمع کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے اگرچہ یہودی ہیں عورتیں تو ہیں نا ان کے گھر میں۔ اجرکم اللہ، کس قدر خیال رکھا گیا۔ اے عزادارو، مسلم بن عقیل کہتے ہیں مومن آگے سے ہٹ جا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تیرے گھر میں وہ آ جائے، تیرے گھر کو جلا دے۔ باہر آیا ہاشمی شیر، لڑتا رہا، تنہا تھا۔ کربلا میں جو بھی جاتا تھا اتنا تو اطمینان تھا نا پیچھے اور بھی جوان ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کو یقین تھا میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں۔ تبھی تو کوئی تیر اور کوئی تلوار، بلکہ صورتحال تو کچھ یوں تھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، وہ اوپر سے آگ پھینکتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مسلم بن عقیل اسیر ہو گئے، دربار کی طرف لے کے آ رہے تھے، اگلے دندان زخمی ہو گئے، خون بہ رہا تھا، قریب پانی پڑا تھا، کہا پانی تو دے دو۔ جب پانی سامنے آیا دانت گر گئے، پانی ہٹا دیا، پھر پانی لیا، خون مل گیا، پھر ہٹا دیا۔ میں کہوں گا مسلم بن عقیل تو پھر بھی خوش نصیب ہے، تجھے پانی تو مل گیا، کیا گزری ہوگی آقا حسین پر جبل اصغر کو اٹھا کے کھڑے۔ اجرکم اللہ۔ جب اندر آئے نا، زمانے کا دستور تھا جو بھی اندر آتا تھا وہ امیر کو سلام کرتا تھا۔ جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا آپ نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم نے سر اٹھا کے کہا، سینے کی طاقت سے کہا خبردار، میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں، میں کیوں اس ملعون کو سلام کروں؟ جب ادھر سے اٹل فیصلہ ہو گیا سر قلم کرنا ہے، تو پھر اس وقت کہا مجھے اتنی مہلت دو، میں نے ایک وصیت کرنی ہے۔ پسر سعد سے وصیت کی اور محمد بن اشعث سے بھی کی تھی وصیت۔ کہا میں ادھر مقروض ہو گیا تھا، میری تلوار اور زیرہ بیچ کے 700 درہم میرا قرضہ ہے، وہ ادا کر دینا۔ مصائب کے جملے عرض کرتا ہوں، لیکن آؤ یہاں سے مسلم بن عقیل سفیر حسین ایک پیغام دے رہا ہے، اگر تم مقروض ہے نا تو پھر ایسا کر اپنی موت سے پہلے قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام کر۔ یہ پیغام ہے سفیر حسین کا، یہ نہیں کہ کسی نے بھلا کیا اور قرض دیا ہو اور پھر اس کا قرض ادا نہ ہو۔ پسر سعد سے کہنے لگے یہ میری تلوار اور زیرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا، دوسرا ایسا کرو کوئی بھیج دو امام حسین کو اطلاع دے دے، وہ آ رہے ہیں اور اکیلے نہیں، ساتھ بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، انہیں خبر دو آپ کا سفیر ہو چکا ہے گرفتار، تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا قتل، مولا اس طرف نہ آئیے۔ تیسری وصیت یہ تھی جب یہ ظالم میرا سر قلم کروا دے ایسا کرنا میرے لاشے کو دفنا دینا۔ اے عزیزو، وصیتیں تمام ہوئیں، پھر وہ وقت بھی آیا جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ لیکن یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ جو محرم سے پہلا گزرا ہے نا 9 ذی الحج، وہی ہے جناب مسلم کی شہادت کا روز۔ اب 10 محرم کو واقعہ کربلا ہو گیا، اس کے بعد یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا ایک شخص نے امام سجاد کو دیکھا، دیکھتا ہے امام سجاد کو بظاہر بدن پر کوئی بڑے زخم تو نہیں ہے، لیکن امام سجاد کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ پوچھتا ہے قیدی بتا سکتا ہے تو کہاں کا رہنے والا ہے اور کون ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور ہاشمی ہوں،
وہ کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے کوفے میں بھی ایک ہاشمی دیکھا تھا، اس کے بدن پر گہرے زخم بھی تھے، خون بھی بہت بہہ رہا تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، میں سمجھ نہیں سکا ہاشمی تو بھی ہے ہاشمی وہ بھی ہے، اتنے زخم تو تیرے بدن پہ نہیں، تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ اس کی کمر کیوں نہیں جھکی ہوئی تھی؟ جلاد کی تلوار بھی تھی۔ امام کے آنسو بڑھ گئے، کہا ہاں تجھے نہیں پتا جو ہاشمی کوفے میں تھا وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ میریاں پھوپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، ہمارے حرم ہے، بازار و دربار، اجرکم من اللہ، اے عزادارو، مسلم انا للہ و انا الیہ راجعون، وصیت تو یہ تھی لاشے کو دفنا دینا، مگر ظالم نے کیا کیا؟ سروں کو ہانی اور مسلم کے سر کو آمنے سامنے کوفے میں روزے موجود ہیں، انہیں بلند کر دیا گیا دروازے کے اوپر، اور پھر رسیاں منگوائی گئیں، مسلم کے پاؤں کو باندھا گیا، ہانی کے پاؤں کو باندھا گیا۔ پھر منظر کیا تھا؟ انہی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔